ایک سوال ہے کہ دارالعلوم میں مسجد چھتہ مسجد میں ایک انار کا درخت تھا تو اسے کاٹ دیا گیا۔ اس تعلق سے ایک سوال ہے کہ کیا یہ سازشاً کاٹا گیا یا کسی نے یوں ہی کاٹ دیا؟ انار کے درخت کے تعلق سے بہت زیادہ تاریخی علم تو نہیں ہے، بس اتنا ضرور ہے کہ یہ مسجد چھتہ میں ایک انار کا درخت تھا، اور اسی کے نیچے بیٹھ کر کے دارالعلوم کے جو سب سے پہلے استاد ملا محمود اور ان کے شاگرد شیخ الہند رحمہ اللہ، ان کا بھی نام محمود تھا، تو ایک استاد اور ایک شاگرد وہاں بیٹھ کر کے انہوں نے باقاعدہ پڑھا اور پڑھایا اور پھر دارالعلوم پھیلا۔ تو اس کی تاریخ اور کاٹنے کے تعلق سے کیا اس میں سمجھا جائے؟ کسی نے سازشاً کاٹ دیا ہے یا یہ کہ سد باب کے لیے کاٹ دیا، کیا یہ آگے چل کے فتنہ بن جاتا؟ اور بعض لوگوں نے اس کو صلح حدیبیہ سے جوڑا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی تھی تمام صحابہ کرام سے، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ڈر یہ تھا کہ کہیں اس کو بھی لوگ اس کی پوجا پاٹ کرنے نہ لگیں، تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹوا دیا، اور اسی مناسبت کو کچھ لوگوں نے انار کے درخت کے ساتھ جوڑا اور اس کو بھی کٹوا دیا۔ اصل میں اول تو یہ کہ بعض حضرات کی رائے ہے کہ وہ تاریخی اعتبار سے ثابت ہی نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کٹوایا، لیکن اگر تھوڑی دیر مان بھی لیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کٹوا دیا، تو یہاں پر دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ وہاں نوعیت دوسری تھی اور یہاں نوعیت دوسری ہے۔ وہاں نوعیت تبرک کی تھی اور اس کا ڈر تھا کہ شاید بعد میں آنے والے لوگ اس کے ساتھ کوئی جذباتی تعلق یا تقدس اس کے ساتھ قائم کریں اور فتنے کا ذریعہ بنیں۔ یہاں معاملہ تبرک کا نہیں بلکہ ایک کرامت کا ہے۔ کرامت اس معنی کریں کہ ہم نے جو معلوم کیا کچھ لوگوں سے کہ انار کی عمر کتنی ہوتی ہے، انہوں نے بتایا کہ انار کی عمر 10 سے 12 سال ہوتی ہے یا 12 سے 15 سال ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ کسی ایسے درخت کا اتنے دنوں تک اسی انداز میں رہنا، ہرا بھرا رہنا اور باقاعدہ اس میں کسی نہ کسی درجے میں پھل آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر معمولی نشانی ہے اور یہ کرامت کے قبیل سے ہے۔ کیونکہ عام طور سے اگر اس کی عمر 10 سے 12 سال انار کی ہوتی ہے تو جس وقت یہ ایک استاد اور ایک شاگرد اس کے نیچے پڑھے تو ہو سکتا ہے 10-12 سال تو اس کے پہلے گزر چکے ہوں، اور اس کے بعد یہ تقریباً 150 سالہ تقریباً جو عرصہ ہوتا ہے، یہ 150 سالہ عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی جس چیز کی عمر 15 سال ہو وہ 150 سال تک زندہ رہے، اور اللہ جانے کتنے دن تک آگے وہ باقی رہتا۔ تو یہ ایک کرامت تھی۔ ممکن ہے کہ انہی دو استاد اور شاگرد کی کرامت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کرامت کا مظاہرہ فرمایا، تو اسے کاٹنے کا کوئی جواز معلوم نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لوگوں کا تقدس اس کے ساتھ جڑا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس میں چپلیں بھی رکھتے تھے اس کے نیچے۔ ایسا نہیں سننے میں آیا کہ کسی نے اس پر ہار پھول مالا ڈالا ہو، یا کسی نے اس کی پتیاں لا کر کے آنکھوں میں باقاعدہ اس کے پیس کر کے سرما لگایا ہو، یا اسے گھوٹ کر کے اپنے صحت کے لیے پیا ہو، ایسا سننے میں تو نہیں آیا۔ تو صرف احتمالات کی بنیاد پر اسے کاٹ دینا یہ کوئی اچھا عمل نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے مفتی سعید صاحب علیہ رحمہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ حضرت نے کبھی اشارہ کیا ہوگا، لیکن حضرت کی باتوں کو ہر موقع پر پیش کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ حضرت کی بہت سی باتیں طنز پر محمول ہوتی تھیں، بہت سی مزاح پر محمول ہوتی تھیں، بہت سی تفریح طبع پر۔ حضرت کوئی بات ایک خاص پس منظر میں کہا کرتے تھے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہر جگہ قانون کا ضابطہ دے دیا جائے اور اس کو بہانہ بنا کر کے آپ اس کو کاٹ دیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بکری کی عمر 10 سال ہے اور وہ بکری 100 سال جی جائے تو اب آدمی اس لیے اس کو ذبح کر دے کہ صاحب یہ بکری 100 سال تک کیوں زندہ ہے۔ کسی انسان کی عمر 100 سال ہے، اگر وہ 200-300 سال زندہ رہے تو اس بوڑھے کو اس لیے آپ زہر دے دیں کہ صاحب لوگ اس کے ساتھ اس کی پوجا نہ کرنے لگے، اس کے ساتھ عقیدت قائم نہ کر لیں کیونکہ اتنا زیادہ زندہ رہ رہا ہے، یہ تو ایک غلط بات ہوئی۔ تو اگر وہ ایک اس کی وہ آن بان شان کے ساتھ باقی تھا، ہرا بھرا تھا، اور جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں اس پر پھل بھی آ رہا تھا، تو ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم کچھ سائنسدانوں کو بلاتے ہیں کہ بھائی آپ اس میں ٹیسٹنگ کریں اور اس کو چیک کریں، اس کو لیبورٹری میں لے جائیں، چیک کریں کہ صاحب اتنے دن تک یہ زندہ، اتنے دن تک یہ باقی کیوں ہے، نہ یہ کہ اس کو ہم کاٹ دیں۔ تو ہمارے یہاں اگر تبرکات بھی مان لیے جائے تو تبرکات ختم کرنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے، اور یہاں تو تبرک کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کرامت کا بھی ظہور ہو رہا تھا۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر تو منصری کا جو کنواں اس کو ہی بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی ایک نسبت جڑی ہوئی ہے۔
پھر تو نودرے کے جو 9 ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر خطوط کھینچ کر کے وہ باؤنڈری بنا دی کہ یہاں تو اس کو نودرہ کہا جاتا ہے، پھر اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ تو یہ سب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب سلفیت کے سے مغلوب ہو کر کے، متاثر ہو کر کے یہ قدم اٹھایا گیا۔ نہیں اٹھانا چاہیے یہ قدم، اس کو باقاعدہ باقی رکھنا چاہیے۔ وہ ایک اگر ہم کسی بریلوی کو لے جاتے وہاں دکھاتے کہ دیکھو یہ انار کا درخت ہے اور ہم اس کی کوئی پوجا نہیں کرتے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ اتنے سالوں سے یہ ہرا بھرا اور باقاعدہ پھل دے رہا، تو یقیناً وہ کوئی تاثر لیتا اپنے اندر۔ ہم کسی اور کو دکھاتے ہیں تو وہ سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آخر یہ اس کے اندر یہ برکت آئی کہاں سے، اور چہ جائے کہ ہم غیر مقلدوں کے کہنے پر، حالانکہ ایسا ثبوت کے ساتھ یہ بات ہے کہ کسی نے اس کی پوجا نہیں کی، بلکہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس کی جڑ پر چپلیں جوتے اس کے باقاعدہ جڑ پر رکھی جاتی ہیں۔ تو تقدس کہاں سے آ گیا بھائی؟ اب کون شخص ہے کہ جس نے لوگوں کے یعنی غیر مقلدوں کے یا سلفیوں کے اعتراضات یا ان کے طنز سے مغلوب ہو کر کے اس نے یہ قدم اٹھایا؟ اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سازش ہے، لیکن اگر اسے سازش کہہ بھی دیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط بھی نہیں ہے۔ بہرحال جس نے بھی کیا یہ غلط کیا۔ ابھی بھی اگر اس کی کچھ جڑیں باقی ہوں تو اسے دوبارہ نشو و نما کی کوشش کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمیں سننے میں آیا کہ وہاں پر سیمنٹ سے باقاعدہ اسے بند کر دیا گیا ہے، لیکن اگر اس کی جڑیں باقی ہیں تو ہم تو درخواست کریں گے کہ باقاعدہ ان جڑوں سے اگر امکان ہو تو پھر اسے دوبارہ نشو و نما اس کو جلا دینا چاہیے۔ اگر دیوبند سے بدعت پھیلنے لگے تو پھر دیوبندیت کہاں رہی؟ اگر ہم اتنے کچے ہو جائیں کہ دیوبند سے بدعت پھیلنے لگے، دیوبند سے شرک اور اس طرح کی چیزیں پھیلنے لگے تو پھر ہماری دیوبندیت کہاں رہ جائے گی؟ اس لیے ہمیں کسی کے طعنے سے اتنا مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب تو ہمیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جن لوگوں نے درخت کاٹا کہیں کل وہ نودرے کا کنواں اور وہ سب چیزیں بھی بند کرانا شروع کر دیں کہ بھائی بند کرو، تو خدا را ان باقیات کو باقی رہنے دیا جائے۔ ان سے تاریخ وابستہ ہوتی ہے، ان کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور بہت سی یادگار ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ لہذا ہم جہاں تک ہم اپنی ذات کی یا اپنے جو دوستوں کی بات کریں تو بڑا دکھ ہوا اور بڑا قلق بھی ہوا، بڑا صدمہ بھی ہوا اس کے کٹنے سے، کیونکہ بے وجہ اس کو کاٹا گیا، جبکہ وہاں پر کوئی ایسی عقیدت اور کوئی ایسی چیز وابستہ نہیں تھی جو اسے خدا تک پہنچا دیتے یا اس کی پوجا پاٹ کی جانے لگتی اس کی۔ تو اس لیے جو اس میں پوچھا گیا ہے کہ کیا سازش ہے کہ نہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال جو ہوا وہ غلط ہوا۔